بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بری خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے مطالعہ پاکستان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ کوشش کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کی گئی ہے کہ پاکستان کے بچوں کو مسلسل جو جھوٹ پڑھایا جا رہا تھا اس تسلسل کو قائم رکھا جائے۔ حالیہ تبدیلی کیا کی گئی ہے؟ اب بچوں کو پڑھایا جائے گا کلاس 10 میں کہ اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کیا مریم نواز نے، کلثوم نواز نے، فہمیدہ مرزا نے اور عالیہ نیلم جسٹس نے۔ اب ان چاروں خواتین کا جو ایکچول بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ سنیے۔ کلثوم نواز نے جھوٹ بولا کہ نواز شریف ڈیل کر کے نہیں گیا بلکہ وہ ڈیل کر کے گیا تھا۔ اس کا یہ جھوٹ اس کے تمام کاموں پہ بھاری ہے۔ وہ نہ کبھی سیاست میں آئی، نہ کبھی اس نے پاکستان کے کسی دیگر عہدے پہ رہ کر کوئی ایسا کام کیا کہ آج اس کو خراج تحسین پیش کرتے، ماں سوائے اس کے کہ وہ نواز شریف کی بیوی تھی۔ اس کی تعلیمی قابلیت آج تک کسی کو نہیں پتہ اور وہ کم پڑھی لکھی تھی، میٹرک پاس تھی۔ دوسرا، مریم نواز، ٹوٹل کوالیفیکیشن نواز شریف کی بیٹی، اس کے علاوہ سب جھوٹ۔ اپنی جو سیٹ تھی وہ ہار کے ملٹری کے اثر و رسوخ پہ، جنرلز کے کندھے پہ بیٹھ کر یہ وزیر اعلیٰ بنی ہے۔ یہ کوالیفیکیشن ہے۔ اب بچوں کو جھوٹ پڑھایا جائے گا کہ یہ جمہوریت کی چیمپئن ہے۔ فہمیدہ مرزا، ذوالفقار مرزا کی بیوی، ان دونوں جو میاں بیوی تھی، انہوں نے پاکستان کے اربوں کے قرضے لیے بینک سے، پاکستان کے قومی خزانے سے، اور ان قرضوں کو معاف کرایا۔ یہ ان لوگوں کا کریڈٹ ہے۔ عالیہ نیلم جو پریزنٹ چیف جسٹس ہے، اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، جو جوڈیشل جو سسٹم ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا گیا ہے اور دو سینئر ترین کریڈیبل ججوں کو ہٹا کر اس سینئر جو جونیئر ہے اس کو اوپر بٹھایا گیا ہے۔ اس کے حصے میں کیا آیا ہے کہ ان ملک کے بچوں کو پڑھایا جائے کہ اس کی جو تقرری ہے کیا وہ میرٹ کے اصولوں کے مطابق ہے؟ ایبسلیوٹلی نو۔ تو پھر آپ نے کیوں یہ جسارت کی کہ پاکستان کے بچوں کو جو پہلے ہی جھوٹ پڑھ رہے تھے مزید جھوٹ پڑھایا جائے؟ وجہ یہ ایک تسلسل ہے۔ ہمیں ہمیشہ سے غلط پڑھایا گیا۔ پاکستان کا سارا مطالعہ پاکستان 14 اگست 1947 کو یہ جو ہمیں بتاتے ہیں، پاکستان کے پہلے سالوں میں 15 اگست کو مناتے تھے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ قائد اعظم جو ہے وہ کراچی میں پیدا ہوگے، وہ تو ٹھٹھا میں پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ اکبر بگٹی غدار ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ بڑا محب وطن تھا، وہ تو قائد اعظم کا ڈرائیور تھا۔ اس نے اپنی کم عمری میں پاکستان کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا تھا۔ انہوں نے ہمیں کہا مطالعہ پاکستان میں کہ خان عبد الولی خان غدار ہے، وہ پاکستان نہیں رہنا چاہتا، وہ اپنی جو لاش ہے وہ بھی کابل میں رکھنا چاہتا ہے، وہ غدار وطن ہے، وہ پختونخوا بنانا چاہتا ہے، ایک نیا دیش بنانا چاہتا ہے۔ آج ہم نے پڑھا وہ تو سب سے بڑا محب وطن تھا۔ غدار وہ تھے جو ان کو غدار کہہ رہے تھے، اور اب اسی تسلسل کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے گا کہ اس ملک کی جو چیمپئن عورتیں ہیں وہ مریم نواز، کلثوم نواز، فہمیدہ مرزا، اوئے ہوئے ہوئے اوئے، اور کتنا گرنا ہے۔ ذرا بتا دیں کہ آپ نے کتنا گرنا ہے۔ آپ کے گرنے کی جو آخری سٹیپ ہے کم از کم ہم اس کو دیکھ لیں۔ آپ لوگوں کا اوڑھنا بچھوڑنا جھوٹ پہ۔ کیا پاکستان کو آپ لوگوں نے پہلے تھوڑا برباد کیا ہے؟ کوئی ایک اینگل بتا دیں جو میاں برادران کے آنے کے بعد اوپر گیا ہو۔ پی آئی اے تباہ، ریلوے تباہ، پاکستان اٹامک انرجی تباہ، پاکستان ڈاکخانہ تباہ، پاکستان کی عدالتیں تباہ، پنجاب پولیس تباہ، دیگر محکمے تباہ، الیکشن کمیشن برباد۔ تو پھر ایک دو کتابیں رہ گئی تھیں، ان کو تو بخش دیتے ہیں۔ اگر آپ کے بس میں ہونا تو آپ بڑی سی بڑی کتابوں کے ترجمے بھی تبدیل کر کے رکھ دیں اور وہاں پہ بھی اپنی جو بایوگرافی ہے اس کو ایڈ کر دیں۔ یہ اتنا گھٹیا، اتنا بھونڈا اور اتنا شرمناک اور اتنی نیچ حرکت ہے
کہ کوئی آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کے کریڈٹ پہ کیا ہے، FIRیں ہیں، نیب کے نوٹسز ہیں، کرپشن کے پیسے سے ان کی پرورش ہوئی ہے، جھوٹ بول بول کے ویڈیوز لوگوں کی رکھ کے اپنے پاس یہ آج اس مقام تک پہنچے ہیں، الیکشن کو ریگ کر کے بینگ یوزر پر اقتدار پہ قابض ہیں، اور اپنے آپ کو اور ہمارے بچوں کو اب یہ پڑھائیں گے کہ جو لوگ محسن پاکستان ہیں، اگر یہ پڑھ گئے بچے اور ان کے ذہن میں آ گیا تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پہلے جو لوگ کتابوں پہ یقین رکھ لیتے تھے اب ان پہ بھی نہیں رکھیں گے۔ ہم نے پہلے کہا تھا نا، یہ گدھ ہیں، یہ اس ملک کو کھا جائیں گے اور انہوں نے کھانا ہے۔ اگر اب بھی پاکستانی اس چیز کو ہضم کر گئے تو پھر ان کا نام تاریخ میں بالکل نہیں ہوگا۔